السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری تیسری ویڈیو ہے ناشکری کے بارے میں۔ کون سا انسان برباد ہو جاتا ہے؟ آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ دوستو ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ دوستو ایڈوکیٹ محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کرے۔ جب تم کوئی ایسی چیز کرتے ہو، اسی طرح جو ہے دنیا سے بے رغبتی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، یہ بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، برباد ہو گیا سونے چاندی اور جو ہے قلعت کا بندہ، اگر اسے یہ ملے تو راضی رہتا ہے اور اگر یہ نہ ملے دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ برباد اور ہلاک ہو گیا وہ انسان جس کو سونا چاندی اور دنیا کی جو چیزیں وہ ملتی ہے تو اللہ سے راضی ہوتا ہے، اور اگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ گویا ہم بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر دنیا نہ ملی تو کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا کہ ہمیں اگر دنیا دی جائے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر دنیا نہ ملے تو ناراضگی ہوتی ہے کہ اللہ کو ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا کیا، ہمارے بچوں کے ساتھ ہی کرنا تھا کیا، ہم لوگ تو اتنے دیندار ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ ہی یہ ہو رہا، ناراضگی۔ اور اگر دنیا مل جائے تو بس اللہ نے تو فضل کر دیا بھائی، اس کی عبادتوں کا بدلہ دے دیا، ذکر و اذکار کا بدلہ دے دیا، فلاں ہو گیا۔ تو دنیا ملے تو خوش، دنیا نہ ملے تو ناراض۔ تو آپ سب فرما رہے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو گیا وہ شخص، لعنت ہے اس شخص کے اوپر کہ جس کو سونا چاندی ملے تو راضی ہے رب سے، اللہ سے راضی ہے، دین سے راضی ہے، اور نہ ملے تو پھر ناراض ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ایسا کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں دنیا میں جو دیا گیا ہے تھوڑا یا زیادہ اس میں خوش رہنا چاہیے، اور جو کچھ دنیا کا ہم حاصل کریں یہ بات یاد رکھیں کہ حلال طریقے سے کریں۔ یہ خود دنیا سے منہ موڑنا ہے نا، حرام سے بھی آپ کما سکتے ہیں، آپ حلال سے کماتے، دنیا سے منہ موڑ رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا، دنیا چاہتی ہے کہ آپ اپنے اچھے گھر بار فلاں چیزیں کریں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی یاد رکھیں۔ مال کا ہونا نعمت ہے، مال کو صحیح اس جگہ خرچ کرنا یہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ ورنہ لوگ مال کماتے ہیں، حلال سے کماتے ہیں اور جمع کر کے اپنے لگتے، اپنے نفسوں پہ خرچ کرتے، اپنے نفسوں پہ خرچ کرتے اور اسی میں مر جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑے عجیب معاملہ ہے۔ حلال تو کماتے ہیں، پوری زندگی صرف اپنے نفسوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ دنیا سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے لیے سب کچھ، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں۔ بہت سی بار ہوتا ہے مساجد کے چندے، مدارس کے چندے، دینی درسگاہوں کے لیے لوگ چندے جمع کرتے، تو کبھی کبھار تعجب اور سوچ ہوتی ہے کہ ایک اگر چھوٹے سے اورنگ جیسے شہر میں 100 لوگوں کی اگر شادیاں ہوتی ہیں، 100 لوگوں کی 100، تو یہ 100 لوگوں کی شادیوں میں کم از کم کیا امید کرتا ہے، کیا خرچ ہوتا ہوگا ایک آدمی کی شادی میں؟ 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہوگا نا کم از کم۔ زیادہ زیادہ 10 لاکھ والے اور 20 لاکھ والے پلیئر ہی ملیں گے آپ کو، 1 کروڑ والے پلیئر وہ چھوڑ دیجیے، کم از کم ایوریج 1 لاکھ۔ 100 شادیوں میں 1 لاکھ روپیہ اگر ایک شادی میں خرچ ہوتا ہے تو آپ 100 کو ضرب دیجیے اگلے 100 سے، کتنا پیسہ خرچ ہوا 100 شادیوں میں؟ اور کبھی کبھار ایک دن میں 200 شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ اورنگاباد جیسے یہ چھوٹا شہر ہے، بڑے شہروں کی تو مثالیں اور الگ ہیں۔ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ 1 کروڑ روپیہ کہیں میں خرچ ہو رہا ہے شادی میں۔ اور ایسا میرا اندازہ ہے کہ اورنگ آباد میں ابھی مسلمان بستیوں میں 1 لاکھ نوجوان لڑکے لڑکیاں تو ہوں گے جو شادی کے لائق ہیں، جن کی شادیاں آج ہو سکتی ہے، کچھ وجہ سے رکی ہے لیکن ہو سکتی ہے۔ اگر وہ 1 لاکھ لوگ 1 لاکھ روپے منیمم خرچ کرتے اپنی شادی میں، تو کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں مسلمان؟ اورنگ آباد شہر ٹریلینس میں روپیہ خرچ کرتے صرف اپنی شادیوں میں، ٹریلینس میں خرچ کرتے صرف شادی میں۔ اور ہمارے مدارس، مکاتب، مساجد بہت مشکل سے 3-4 مالے کی مسجد بھی ہوں گی تو 50 لاکھ سے اوپر کی نہیں ہوتی، کیونکہ پوری خالی ہوتی ہے۔ آؤٹ سائڈ باؤنڈری وال کے علاوہ مسجدوں میں اور کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 1000 روپے اسکوائر فٹ بھی نہیں آتی، 500 روپے، 400 سے 500 روپے اسکوائر فٹ کنسٹرکشن پڑتا ہے مسجد کا، اس لیے کہ پوری خالی ہوتی ہے۔ گھروں کا مہنگا پڑتا ہے اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، رومس ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو مسجد کے لیے کتنا مشکل ہے نکلنا، لیکن آپ دیکھیے دوسرے کاموں کے لیے تو اگر اسی کو سمجھداری اختیار کر کے ہم پیسوں کو صحیح جگہ خرچ کریں تو آج کیا نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ شادی تو ایگزامپل ہے، اور بھی چیزیں ہیں نا فضول خرچی کے، بہرحال۔ تو یہاں آپ سب فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جس کو اللہ دیتا ہے تو راضی ہو جاتا ہے، نہ دے تو انسان ہو جاتا ہے، جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھیں، بلکہ آخرت کی زندگی کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور آخرت کے اعتبار سے ہی ہم تیاری کریں، یاد رکھیں۔ آئیے اسی طرح جو ہے ایک اور روایت ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔